الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. جناب حضور کا حکم ہے کہ نکاح پڑھانے سے پہلے اس تقریب کو بابرکت بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ضروری ہے، اور جس کی سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے اس عظیم نبی کی تعریف میں چند کلمات نعت کی بھی پیش کرنا لازم ہے، تاکہ جس کی سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے اس کی غلامی کا بھی حق ادا ہو. نعت پاک کے چند اشعار حاضر ہیں. ابھی اس کے بعد کہاں عرض دعا کی حوث زہر نصیب در شاہ پر کھڑا ہوں میں مجھے تمازت خورشید حشر کا کیا ڈر کہ زیر سایہ داماد مصطفیٰ ہوں میں. کہاں یہ خاک کا ذرہ کہاں وہ نور خدا بشر کہوں نہ کہوں ان کو سوچتا ہوں میں. يا أيها الناس الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، حاضرین و ناظرین، ہم اور آپ عرس کی بڑی بابرکت باعظمت تقریب میں حاضر ہیں اور نکاح کی بڑی باعظمت تقریب میں ہم سب موجود ہیں. معذرت، کیونکہ عرس بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے اور عربی میں عرس شادی کو کہتے ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ شادی خوشی عرس کے دن حاضر ہوتے ہیں خوشی کے لیے، اور آج کے دن بھی ہم سب خوشی کے موقع پر حاضر ہوتے ہیں دونوں. تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ حضور کی ایک عظیم سنت میں ہم سب اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کی تقریب میں قرآن کی جن آیتوں کا انتخاب فرمایا، یہ تو بہت ساری آیتیں جو پڑھی جا سکتی تھی، لیکن جو رسول اللہ کا طریقہ ہے اور حضور نے جو طریقہ نکاح کے حوالے سے اور نکاح کے موقع پر جو حضور نے جو طریقہ بتایا، جن آیتوں کا انتخاب کیا اس پر بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ آیت پڑھو اور خود پڑھا. وہ آیتیں کیا ہے؟ میں کچھ بھی اپنی بات رکھوں یا اپنی بات کوئی بھی کہوں، اس بات کی ویلیو وہ نہیں ہوگی جو قرآن کی بات کی ویلیو ہوگی. اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ایک حقیقت دکھائی، ایک حقیقت کا جلوہ دکھایا اور کہا کہ دیکھو آج جو شادی ہو رہی ہے، تقریب ہو رہی ہے، اتنے لوگ سامنے موجود ہیں، یہ یوں ہی نہیں ہو گیا، خود نہیں ہو گیا. دنیا میں اتنی پاپولیشن ہے، یہ اپنے آپ نہیں ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اس حقیقت کو بھی سمجھ لو کہ تمہارا میری بارگاہ کے حوالے سے ڈرنا لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ تم یہ مت سمجھنا کہ تم خود بخود پیدا ہو گئے، تمہارا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تمہارا کوئی رکھوالی کرنے والا نہیں ہے، تمہاری کوئی کوشش کرنے والا نہیں ہے. دیکھیے اس آیت کو توجہ دیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں ہی نہیں ہو گیا ساری چیز، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، بلکہ یہ سارا کچھ تمہارے رب کی جانب سے ہوا ہے. اور وہ رب کوئی معمولی رب نہیں ہے جو ڈائری لے کے صرف تمہاری حاضری لکھے نہیں، بلکہ وہ ایسا مالک ہے جس نے تمہاری اور تمہاری پوری نسل کو پیدا کر دیا. کیسے پیدا کر دیا؟ مشین سے نہیں، ایک جان سے، من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا. یہ کمال ہے قرآن کی آیت کا کہ قرآن اس انداز سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارا رب وہ ہے جس نے ایک جان سے پیدا کیا اور پوری دنیا میں انسانوں کو پھیلا دیا. خلق منہا زوجہا بث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور حضرت آدم مراد ہے ایک جان سے، انہی کی پسلی سے حضرت حوا کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پھیلا دیا ہے مرد و عورت کی کثرت کو ان دونوں کے ذریعے. اب یہ جو آیت حضور نے انتخاب فرمایا، چنا، اتنی آیتیں ہیں، 6000 آیتوں میں سے اس آیت کو چنا. کیوں چنا؟ دیکھیے کیوں چنا. اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ وہ پاورفل ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور ڈرنا کس حوالے سے؟ کتنی حسین آیت ہے جو نکاح کے موقع پر حضور نے پڑھ کے بتایا. کہا کہ دیکھو اس حوالے سے ڈرنا کہ اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی قدرت سے ڈرانے کی مراد یہ ہے کہ ڈرو اس لیے، اس بات سے ڈرو، اس حوالے سے ڈرو، اس مقصد سے ڈرو اللہ کے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کیونکہ تمہارا ڈرنا اس لیے ہو کہ وہ تمہارے عزیز و اقارب رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اس لیے ڈرو.
اور رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. پھر حضور نے دوسری آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اب یہ کتنی پیاری آیت دیکھیے, اس کی میں آپ کو بتاؤں. نکاح کے موقع پر حضور نے اس آیت کو پڑھ کے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے نازک ہے, بڑا سینسیٹیو رشتہ ہے. اور رشتہ کیسا ہے, رشتہ اچھا ہے یا برا ہے, باہر کے لوگوں کو بڑا کم پتہ ہوتا ہے, معلوم نہیں ہوتا. خود شوہر بیوی کو دونوں کپل بہتر جانتے کہ ہمارا رشتہ کیسا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی اور حضور نے نکاح کے موقع پر پڑھا, پوری انسانیت کو یہ بتایا کہ اے لوگو, تمہارا آپسی رشتہ جو تمہاری زوجہ کے ساتھ ہے یا زوجہ کا اس کی شوہر کے ساتھ ہے, یہ تم ہی جانتے ہو, کوئی دوسرا نہیں جانتا. اس رشتے کو اچھا رکھنا, اس لیے اللہ سے ڈرنا کہ کوئی نہیں جانتا ہے لیکن وہ مالک جانتا ہے جس کے نام پر حلف لیتے ہوئے تم نے اس دن قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہا تھا, اور یہ بھی کہا تھا کہ مجھے اللہ کا ڈر بھی قبول ہے. اور اس نے وہ رحم اور اس نے وہ رشتہ, وہ حقوق جس کی ادائیگی میرے اوپر لازم کی ہے, اس کے نہ کرنے کی بنا پر جو اللہ کی ناراضگی ہے, اس کا ڈر میں نے قبول کیا تھا. تو اس بات سے ڈرنا کہ اگرچہ تمہارے تعلقات ریلیشن پوشیدہ ہیں لیکن اس سے پوشیدہ نہیں ہے. تو اگر تم اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے حقوق اچھے رکھتے ہو, معاملات اچھے رکھتے ہو, تو تم نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا. کتنی حسین آیت. اللہ تعالیٰ نے حضور نے نکاح کے موقع پر پڑھ کے بتایا کہ اللہ سے کما حقہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ جو کسی کے سامنے نہیں ہے, تم صرف جانو, تمہارے دل میں ہے, اس کی ادائیگی فقط اس لیے کرو کہ وہ دیکھ رہا ہے, اس کی نظروں کے سامنے ہے. اب ایک بڑی پیاری بات, نکاح کے موقع پر ڈرنے, خوف, خشیت, ڈرانے والی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. خوشی کا موقع ہے, شادیانے بجانے کا موقع ہے, پھول اڑانے کا موقع, پھول برسانے کا موقع ہے, گلے لگانے کا موقع ہے. یہاں پہ ڈرنے کی بات اور خشیت کی بات اور کانپنے کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو میرا ڈر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو وہ اس حقوق کے چھوڑنے سے ڈرے گا جس کو میں نے منع فرمایا. یہ قرآن کی آیت ہے, میں قرآن کے ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ قرآن کی آیتیں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ حضور نے آخری آیت پڑھی, قولوا قولا سدیدا, سیدھی بات کرو, یصلح لکم اعمالکم, تمہارا سیدھی بات کرنا, صحیح بات کرنا, رشتوں کے حوالے سے, حقوق کے حوالے سے, دوستی کے حوالے سے, رشتہ داری کے حوالے سے تمہارے اعمال کو اچھا کر دے گا, ٹیڑھی بات مت کرو. اب ایک آخری حضور نے فرمایا کہ دیکھو نکاح میری سنت ہے, اور جو اس سنت سے پرہیز کرے گا, اعراض کرے گا, پیچھے ہٹے گا, وہ میری رحمت سے دور ہے, وہ میرے میں سے نہیں ہے. حضور نے فرمایا خیرکم من اہلہ, ان میں سے سب سے بہتر تو وہ ہے. لوگوں کو لگتا ہوگا کہ سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس مال ہے, جو فائنینشلی اسٹرانگ ہے, جس کے پاس بڑا گھر ہے, جس کے پاس بہت ساری جائیداد ہے. لیکن مالک کے نظر میں, اللہ کی نظر میں, رسول اللہ کی نظر میں وہ انسان سب سے بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہے. صرف ایسے نہیں, حضور نے اگر حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے, اپنے گھر کی بیٹی, اپنی بیٹی کی عزت کی اور کہا فاطمہ تم مجھ سے ہو, میری خوشی تم سے ہے. اپنی بیٹی کی صرف عزت نہیں کی بلکہ اپنی بیٹی کی عزت بھی کی, اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے کی بیٹی حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا. مسجد کے ممبر پر جب عرب میں اہلیہ سے محبت کا اظہار مایوب سمجھاتا تھا, کلچر کے خلاف تھا, اس ماڈرن کے, اس زمانے کے خلاف, اس زمانے کے ماڈرن کے خلاف تھا, اچھا نہیں لگتا تھا, مایوب معلوم ہوتا. حضور نے ممبر پر کھڑے ہو کے فرمایا کہ صرف اپنے گھر کی بیٹی کو عزت دینا کمال نہیں ہے, بلکہ دوسروں کی بیٹیوں کو کمال, عزت دینا, عزت بخشنا, ان کے سر پر تاج رکھنا, ان کے سر پر آنچل رکھنا, ان کو عزت کا لبادہ اڑھانا, ان کو عزت کا غلاف اڑھانا,
یہ کمال ہے اور یہ میری سنت ہے. اور حضور نے کسی کے پوچھنے پر فرمایا کہ حضور دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ دوسرے کی بیٹی عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اب بول کے یہ حضور نے بتا دیا کہ دیکھو جو تمہاری بیٹی ہے وہ تو ہے ہی، جو دوسرے کی ہے وہ بھی اس لائق ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چاہا جائے. یہ کمپلیٹ پیکج اسلام کے حوالے سے رسول اللہ نے دنیا کو دیا اور بتا دیا. ان آیتوں کو پڑھ کے ان احادیث کے ذکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو نکاح اللہ تعالیٰ کے نام پر ہوتا ہے اور ڈرنا حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے ہوتا ہے، اور حقوق جو ادا کرتا ہے وہ اللہ کا حقیقی کرنے والا ہے، اور جو بیوی کا حقوق ادا نہیں کرتا، گھر والوں کا، ماں باپ کا حقوق ادا نہیں کرتا، وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے. گھر والوں کے لیے اچھے بنیے، باہر والوں کے لیے اچھا بننا کمال نہیں ہے، بلکہ گھر والوں کے لیے اچھا بننا کمال ہے. اللہ تعالیٰ اس تقریب میں سعید کو قبول فرمائے. ٹھیک ہے نا؟ سننا آپ کرے گا، رکنا نکاح جب چالو ہوگا تو کرے گا. لائٹ والا تھوڑا دقت دے رہا ہے. تنویر کا کوئی ہے؟ تنویر کا بھائی ہے. پگڑی نکال کے دوبارہ پہنا دیں اٹھا کے. کون ہے اس کا؟ ہوگا کوئی ریلیشن؟ دوبارہ سے
को तोड़ दिया। चलिए। ठीक है ठीक है। मोहम्मद अरशद हुसैन बिन अशरफ उर्फ सोनू खातून। मेरी बात को बड़ी तवज्जो से सुनेंगे। आज जितने भी सामईन हैं, हाज़रीन हैं, सब आपकी निगाह मुबारक के गवाह हैं। सारे लोग गवाह हैं, लेकिन शरीयत ने पाबंद किया है कि 2 गवाह ख़ास होंगे। इसीलिए इन तमाम सामईन के जो आपके निकाह के गवाह हैं, उनके साथ साथ 2 गवाह और हैं। एक मोहम्मद मजहर अली बिन अब्दुल मजीद, जो मोहम्मदाबाद, यूसुफपुर, नूरपुरा मोड़ गाज़ीपुर के रहने वाले हैं, जो लड़की के मामू हैं, उनकी मौजूदगी में। और दूसरे गवाह मोहम्मद असलम उर्फ मोहन बिन मोहम्मद अशरफ उर्फ सोनू खादिम, जो आपके भाई हैं। इन दोनों गवाहों की मौजूदगी में और तमाम सामईन की मौजूदगी में मैंने रज़िया खातून बिन मोहम्मद शकील बिलगशिया कोलकाता को 51,000 रुपया देन महर सिक्का रायजुल वक्त अलावा नानो नफ्ते के एवज़ आपकी ज़ौजियत में, आपकी निकाह में दिया। क्या आपने कबूल किया? बड़ी अजीम सुन्नत है, मुबारक सुन्नत है, और इस सुन्नत के शुक्राने के लिए दोबारा इस सुन्नत के अमल को दोहराना हम सब के लिए बाइसे खैर और बरकत है। मोहम्मद अरशद हुसैन, मैंने रज़िया खातून बिन मोहम्मद शकील को, जो कि रहने वाली हैं बिलगशिया कोलकाता की, 2 गवाहों की मौजूदगी में, गवाह अव्वल मोहम्मद मजहर अली बिन अब्दुल मजीद गाज़ीपुर, लड़की के मामू, मोहम्मद असलम उर्फ मोहन पहाड़पुरा, आपके भाई, इन दोनों गवाहों की मौजूदगी में और जुमला हाज़रीन और नाज़रीन और सामईन की मौजूदगी में 51,000 रुपये दैन महर सिक्का रायजुल वक्त अलावा नानो नफ्ते के एवज़ आपकी निकाह में दिया, आपकी ज़ौजियत में दिया। ज़वज्तुहा लका। दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अर्हमर्राहिमीन, या अरहमर्राहिमीन। परवरदिगारा, तेरी बड़ी फजल और तेरी मेहरबानी कि तूने आज हम सबको अपने हबीब की सुन्नत पर अमल करने वाले 2 ख़ानदान के बीच में हाजिर होने का शरफ बख्शा। या इलाहुल आलमीन, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसका जोड़ा किससे मिलता है ये तेरी बारगाह में ही पहचाना जाता है और तेरी बारगाह में ही जाना जाता है। कोई और इस चीज़ को नहीं जानता। या इलाहुल आलमीन, जोड़ा बनाना, 2 ख़ानदानों का मिलाना, जो अनजान है, जो एक दूसरे को नहीं जानते, जो गैर महरम है, उसको महरम में बदल देना, या इलाहुल आलमीन, ये तेरा कमाल है। और अल्लाह के रसूल ने हमें, तेरे रसूल ने हमें ये सिखाया है कि जब जोड़ी अल्लाह ताला मिलाता है तो उसमें खैर, बरकत, नवाजिश और मेहरबानी शामिल हाल होती है। या इलाहुल आलमीन, हम तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, हम लोग ज़िंदगी में गलतियाँ करते हैं, ख़ता करते हैं, लफ्ज़िश होती है, लेकिन तेरे हबीब की सुन्नत पर अमल करते हैं तो ये उम्मीद रखते हैं कि तू गलतियों को माफ़ कर देगा। या इलाहुल आलमीन, हम सब भी इस निकाह की तकरीब में हाजिर हैं और ये 2 ख़ानदान भी अपने लड़के को लेकर और अपनी लड़की को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं, और हम सब तेरी बारगाह में मुतवज्जे हैं और मुतवज्जे होकर इन दोनों ज़ौजैन के लिए तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगारा, इन दोनों के रिश्ते में खैर और बरकत का मामला फरमा, मोहब्बत का मामला फरमा। पूरी दुनिया में मोहब्बत की मिसाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा और हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा और जुमला अज़वाज मुतहरात हैं। और कायनात में, पूरी कायनात में, इस दोनों जहान में मोहब्बत की मिसाल हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा और हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा है। इन दोनों के दरमियान तेरी ही ज़ात ने मोहब्बत डाला और रसूलुल्लाह और अज़वाज मुतहरा उम्महातुल मोमिनीन के दरमियान भी तूने मोहब्बत डाला। और निकाह तो ऐसी सुन्नत है जिसका तू खुद गवाह है। या इलाहुल आलमीन,
ایسی مقدس ہستیوں کے درمیان جو تو نے نکاح کے ذریعے محبت ڈالی ہے، اس محبت کا صدقہ، اس محبت کی خیرات ان دونوں حاضر زوجین میں بھی عنایت فرما۔ یا الہ العالمین، انجان فیملی، انجان رشتے، انجان خانوادے مل رہے ہیں، یا الہ العالمین لڑکی کو پورے سسرال والوں کے لیے رحمت برکت بنا، باعث برکت بنا۔ وہ جو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، یا الہ العالمین جب وہ سسرال جاتی ہے تو وہ سسرال بھی گلزار ہو جاتا ہے، کیونکہ تیرے رسول نے فرمایا ہے کہ لڑکی اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب ہوتی ہے۔ یا الہ العالمین تیری مہربانی اور تیرے فضل کے نتیجے میں ہم سب تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ برادر گرامی محمد ارشد حسین اور بہن رضیہ خاتون کے درمیان محبت بھی عنایت فرما، آپس کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ بھی عنایت فرما، اور ان دونوں کے نکاح کے نتیجے میں بہترین اولاد، صالح اولاد، نیک اولاد، وہ اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے عنایت فرما، وہ اولاد جو اپنے دادا اور دادی کی آنکھوں کی رونق بنے، جو اپنے نانا اور نانے کے کلیجے کی ٹھنڈک بنے، ایسی اولاد عنایت فرما۔ ماں باپ کا نام روشن کرنے والی اولاد عنایت فرما۔ پروردگارہ اور جتنے سامعین یہاں موجود ہیں سب ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ فرشتے بھی تیرے رسول اللہ کے سنت کے نتیجے میں آج ان دونوں زوجین پر، ان دونوں پر اپنی تیری رحمت کی برسات لے کر حاضر ہے، کیونکہ سنت جو تیرے حبیب کی ہے اور وہ رحمت للعالمین ہے، تو اسی رحمت والے رسول کے خزانے سے رحمت کی بوچھار لیے اس ہال پر بھی رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ تو پروردگارہ نہ صرف زوجین کو بلکہ تمام سامعین کو بھی اپنے رسول کی رحمت سے نواز دے مولا، اور رحمت ایسی عنایت فرما کہ نہ صرف ہم پر بلکہ ہمارے گھر والوں پر بھی رحمت کا معاملہ ہو، برکت کا معاملہ ہو، خانوادے پر، عزیز و اقارب پر بھی رحمت کا معاملہ ہو۔ اس نکاح کو قبول فرما پروردگار، اپنی مہر قبولیت عنایت فرما، خوب قبول فرما، خوب برکت کا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا بیچ والا